نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامر لیول 1، آج انشاءاللہ اس کا ہم جو پارٹ 1 لیں گے، اس میں جو چیزیں ہم نے پچھلے اپنے لیسنز میں سیکھی ہیں ان کا ایک ریویژن کریں گے تاکہ زیادہ کنسالیڈیٹ ہو جائیں۔ اوبیسلی ریویژنز ہمیشہ جو ہے ایک امپارٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، کیونکہ آلریڈی پڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو جب ریوائز کیا جاتا ہے تو اس کے انڈرسٹینڈنگ لیول جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ یہ جو ہے ہمارا مینلی ٹائٹل ہے اس پروگرام کا پورے کا، اور ہم اس سے انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں آتے ہیں۔ تو ہم یہ جو ہے اس کو اپنے ذہنوں میں بھی، آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ آسان ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا نصیحت کے لیے۔ نصیحت اس ہوتی ہے کہ انسان سمجھے تب نصیحت ہوتی ہے۔ سٹیپ 1 جو ہے وہ اس کو سمجھنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ نصیحت عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حال میں مدکر، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ ایک اور اہم پیغام سورہ مزمل کی آیت مبارکہ ہے، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہ ایک نصیحت ہے، یہ اللہ کی کتاب جو ہے ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے۔ یہ تو جو ہے وہ ڈسکریشن ہے ہر ایک کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ہدایت دے کے چھوڑ دیا ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہم تک پہنچ گئی ہے۔ کل یہ نہیں کہہ سکتے جی ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اب یہ کہ اس کو پڑھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس پہ سوچ و بچار کرنا، اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا، اس کو معاشرے میں لے کے آنا، اس کے پیغام کو عام کرنا، یہ جو ذمہ داری ہے یہ میری اور آپ کی ہے۔ امت وسط کے فرد ہونے کے حیثیت سے اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ جہاں تک یہ پیغام نہیں پہنچا، اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کام کو کرنے کی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے والے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ قرآن پاک کا جو نسخہ پرنٹنگ پریس مدنی مدینہ منورہ کے اس سے جو ہے، تو اس میں جو قرآن پاک کے جو نسخے ہیں ان میں سے سطور کے حساب سے ان کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے۔ کچھ نسخے 13 سطور ہوتی ہیں، کچھ 15 ہوتی ہیں، کچھ 16 ہوتی ہیں، کچھ 14 ہوتی ہیں۔ یہ 15 سطور اس نسخے میں ہیں، اور ایک سطر جو ہوتی ہے اس میں تقریباً 8 9 10 جو ہے الفاظ آتے ہیں۔ تو اس میں جو صفحات ٹوٹل اس قرآن پاک کے، موسٹلی قرآن پاک کے وہ 600 قریب صفحات ہوتے ہیں۔ سطور جو ہے 15 ہوتی ہیں، جیسے میں نے کہا 16 14 مختلف یہ، لیکن یہ جو ہے وہ 15 سطری اس کو کہتے ہیں قرآن پاک۔ تو الفاظ ہر سطر میں تقریباً 9، یعنی کہ جیسے میں نے کہا کہ 8 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، ایوریج میں ہم کہتے ہیں تقریباً 9۔ تو اگر ہم ایک صفحے پہ الفاظ کیلکولیٹ کریں گے تو 15 کو 9 سے ضرب دیں گے تو ایک صفحے پہ جو الفاظ بنیں گے 135، ہم ایوریج کر لیتے ہیں 130، اور کل صفحات جو ہے وہ 600 ہیں، تو 130 سے اگر ضرب دے دیں تو ہمارے پاس کل الفاظ آ جاتے ہیں جو قرآن پاک ہیں وہ 78,000 ہیں۔ اس طریقے سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کل سطور کتنی ہیں قرآن پاک کی، یعنی کہ اگر ہر پیج پہ 15 سطریں ہیں اور صفحات جو ہے وہ 600 ہیں تو کل سطور 9,000 ہوں گے۔ تو یہ یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کہ کل الفاظ جو 78,000 ہیں اور کل سطور جو ہیں وہ 9,000 ہیں۔ جب ہم اس کورس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ ایک صورتحال ہمارے ساتھ ہوگی جو کورسز کمپلیٹ کرنے کے بعد، کہ جو، اور یہ ہمارے ساتھ جو ایک پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ جو پارہ نمبر 1 سے پارہ نمبر 5 تک جو ہے وہ ایوریج میں تقریباً 12 الفاظ ہر پیج پہ نئے آتے ہیں۔ یعنی 130 ہیں تو اس میں سے اگر 12 یا 110 لیں تو 120 کے قریب جو الفاظ جو ہے وہ پرانے ہوتے ہیں، جو ریوائز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر پارہ نمبر 5 سے لے کے پارہ نمبر 28 تک جو الفاظ ہیں وہ 6 صرف نئے الفاظ ہیں ہر پیج پہ، باقی الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اور اینڈ میں پھر جو ہے وہ 12 الفاظ ہیں، 29 30 اور 30 اور 28 29 30 کے 30 میں 3 پاروں کی 2 پاروں کے، اور پھر 12 ہے کیونکہ نئے مضامین ہیں اس میں نئے نئے الفاظ آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیٹا ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ الحمدللہ اگر ہم شروع کا پڑھ لیں تو بعد میں چیزیں آسان ہوتی ہیں، بعد میں نئے الفاظ نہیں آ رہے ہوتے۔ اس کورس کے مقاصد میں ہے کہ یہ ثابت کرنا اور آپ کو یقین کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے، اور قرآن کو سمجھنے آسان طریقے سے سکھانا
یعنی کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ٹیچنگ کس طریقے سے کی جا رہی ہے، اور یہ بڑی تحقیقات کے بعد یہ کورس جو ہے وہ ڈیولپ کیے گئے ہیں، جس میں سیکنڈ لرننگ لینگویجز کے لیے جو کورسز ہیں ان کو بھی دیکھا گیا ہے، اور عربی اور یہ مختلف لیول پہ جہاں پڑھائے جا رہے ہیں ان کو بھی، انگلش سیکنڈ لینگویج یا دوسری سیکنڈ لینگویج کے لیے ان کو دیکھ کے یہ ڈیوائس کیا گیا ہے۔ پھر اس میں جو شروع کیا گیا وہ نماز سے شروع کیا کہ نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا، اور سمجھانا اس کو، تاکہ نماز میں خوب دل لگے، خشوع اور خضوع حاصل ہو، اور نماز کے ساتھ ہماری زندگی میں آئیں۔ مین تو چیز ہے نا جی، ایک کام کریں اس کا اثر بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور فضیلتیں رکھی، اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں فرمائے۔ اور قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھانا، یعنی کہ آیت ہم نے ایک لے لی، اب اس کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں، میسج کیا ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد پھر یہ ہے ہم اس کا جو پلان کریں کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے۔ ایمان کو مضبوط کرنا، اس سے ایمان مضبوط ہوگا، اور عمل صالح اور اچھی اخلاقی ترغیب، یعنی کہ خود بخود جو انسان اچھے اعمال کی طرف آ جائے گا جب یہ انسان قرآن پاک کو، اس پیغام کو سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ قرآنی مضمون سے متعلق عربی بول چال کے 100 جملے سیکھنا، یعنی جو سیکھنے کے لیے ہے کہ قرآن سے ہی ریلیٹڈ جو جملے بنا کے ان کو جو ایکسرسائز کروایا گیا ہے اور بول کے، تاکہ یہ کہ ہم اس کو سیکھ جائیں اور ہمارے لیے جو ہے اس کو بولنا آسان ہو جائے، یعنی سیکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اس میں، انسان جب بولتا ہے نا تو انسان سیکھتا ہے۔ جو ہمارا سب سے پہلا حصہ تھا اس میں یہ تھا کہ ہم جو ہے نا ضمائر کو دیکھتے ہیں، جو مختلف ضمائر ہیں، جیسے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ ہوا یہ ہے کہ ہی، دے، یو، آئی، وی، تو یہ ضمائر ہے۔ تو اس میں ہم جو میتھڈ یوز کریں گے وہ ٹی پی آئی کا میتھڈ یوز کریں گے، تو ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یہ بڑا دلچسپ ہے، انشاءاللہ اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ کہ اس میں یہ پورے وجود کا استعمال ہے، یعنی کہ کئی دفعہ صرف پڑھ کے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ دیکھ کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی دفعہ سن کے دیکھنے کی، لیکن سب صلاحیتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے سنیے، پھر دیکھیے، پھر سوچیے، پھر بولیے، یعنی کہ چار سب سے اہم فیکلٹیز ہیں انسان کے سیکھنے کے لیے: سننا، دیکھنا، سوچنا اور بولنا۔ اور پھر کیا کریں کہ بتائیے، یعنی کہ ٹیچ کیجئے، ٹیچنگ دا بیسٹ وے آف لرننگ، یہ آپ یاد رکھیں اس چیز کو، اور پھر یہ دل سے کیجئے، یعنی کہ آپ خوشی خوشی آئیں، جذبے کے ساتھ آئیں، شوق کے ساتھ آئیں، مجبوری کے تحت نہیں، یعنی مجبوری کے تحت جو کام ہوتا ہے اس کام کی ویلیو نہیں ہوتی، اور یہ تو اللہ کی کتاب ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں تو مجبوری نہیں ہونی چاہیے، بہت ہی شوق ہونا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کورس ڈیوائس کیا ہے، میں خاص طور ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہمیں موقع مل رہا ہے اس کو مختلف لوگوں تک پہنچانے کا۔ آپ بھی اس قافلے کا حصہ بنیے، اور انشاءاللہ سیکھیے اور سکھائیے، مل کے کیجیے کولیکٹیولی، اس میں انٹرسٹ بھی رہتا ہے اور یہ آسان بھی ہوتا ہے۔ اور جو ہم دیکھتے ہیں ٹی پی آئی، اس میں جو ہے وہ 3 مین پورشنز ہیں، ایک جو ہے اسم اور ضمائر ہیں، اس کا دوسرا جو ہے وہ حروف ہیں، اور دوسرے جو ہے افعال ہیں۔ اچھا، جو مین چیلنج، حروف جو ہے وہ چینج نہیں ہوتے، وہ ایز اٹ از ہی رہتے ہیں، جو لام لام ہی رہے گا، من من ہی رہے گا، بی بی ہی رہے گا۔ جو اسم ہے ان کی واحد جمع ہوتی ہے، اور ان کی جو ہے وہ مؤنث مذکر ہوتے ہیں اسم کے جو ہیں، اور جو افعال ہیں یہ مینلی جو ہے نا ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کو سیکھا جائے کہ ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈسکرائب کیا جاتا ہے، اس کی شکل کیسے چینج ہوتی ہے، مختلف میننگز کیسے آتے ہیں۔ تو یہ مینلی جو ہے وہ مینلی ہدف جو ہے وہ یہ ہے ان کو سیکھنا۔ تو انشاءاللہ جو ہے ہم ایزی طریقے کے ساتھ، بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور 78,000 میں سے 30,000 جو ہے نا وہ یہ الفاظ ہیں جو ہم سیکھیں گے سامنے ہمارے۔ قرآن کے 200 افعال ہیں اور 20 ضمائر ہیں، اور حروف ملا کچھ 30,000 الفاظ بنتے ہیں، یعنی 40% الفاظ ہیں قرآن پاک کے جن کو بہت آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے۔ ہم ضمائر لیتے ہیں، ضمائر میں ہوا وہ، ہوں وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب۔ آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، اور اپنا ساجد بھائی آپ میرے ساتھ اونچی آواز میں ریپیٹ کریں گے تاکہ جو اس ریکارڈنگ میں آ جائے۔ ہوا وہ، ہوں وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب۔ کیونکہ میں نے غلط کیا، آپ سب مجھ سے میرے ساتھ مل کے ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اب صرف ہم ریپیٹ کریں گے ضمائر کی عربی: ہوا ہم، انتا انا،
Anta ana. अंतुम नहनु, Antum nahnu. हुवा हुम, Huwa hum. अंता अना, Anta ana. अंतुम नहनु। Antum nahnu. मैं अरबी बोलूंगा, आप उसका तर्जुमा करेंगे। हुवा वो हुम, हम वो सब अंता आप अना, मैं अंतुम आप सब नहनु। हम सब मिलके करते हैं। हुवा वो, होगा वो हूं वो सब, हम वो सब अंता आप, अंता आप अना मैं, अना मैं अंतुम आप सब, अंतुम आप सब नानु हम सब। नानो आप तो ये सब। जो हमने एक्सरसाइज की है, इसको विद टोटल फिजिकल इंटरेक्शन कहते हैं कि हमने इशारों के साथ इनको जब आइडेंटिफाई किया। हुआ के लिए वो ये इशारा है, हुम जमा है तो उसमें चार आगे हूँ वो सब। अंता के लिए आप, बहुत आसान, देख सकते हैं मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। अना मैं अपनी तरफ इशारा कर रहा हूँ। अब अंतु जमा है तो हम चार का इशारा इधर करेंगे, और नानू का है तो चार का इशारा अपनी तरफ करेंगे, तो ये जमा हो जाएगी। तो उसके बाद जो कुरान पाक का हम डाटा अगर लेते हैं, तो जो हुआ है वो कुरान पाक में 38 टाइम्स आया है, और हम 338 मरतबा, अंता 67, अना 62, अंतुम 118 और नानू 63। तो जो हुम है वो सबसे ज्यादा कुरान पाक में आया है, जो सीगा के हिसाब से, और ऐसे उसके बाद अंतुम आया है। यानी जब कुरान पाक की जो आप अगर तालीमात देखें ना, तो कलेक्टिव है। सब या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन्नास, तो जो इज्तिमाइयत को कुरान पाक मुखातिब करता है। ये वजह है कि हुआ 338 बार है, हुम जो है वो 338 बार है, हुआ 38 बार है, हुम 338 बार है। ये कलेक्टिव है। ऐसे अंता जो है वो 67 बार है, और अंतुम जो है वो 118 बार है। तो ये जो है वो डाटा अपने ज़हन में रखिएगा। तो आगे हम चलते हैं। इस टीपीआई में जो यूज करेंगे, हम अरबी बोलचाल यूज करेंगे, आसान जुमले सीखेंगे ताकि हमारी जुबान में चढ़े और हम बोल सकें। हम एक नया वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मन। मन मतलब है कौन, जानदार चीज के इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन मार्क मन। जैसे हम कहते हैं मन हुआ, कि वो कौन है, वो कौन है, हम कहते हैं कि वो मुसलमान है, हुआ मुस्लिम। देखिए मन हुआ, क्योंकि हुआ मुस्लिम। फिर मन हुम, वो मन हुम वो सब कौन है, हम मुस्लिम, वो सब मुसलमान है। फिर मन अंत, आप कौन है, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। मन अंतुम, आप सब कौन है, नानु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान है। मैं सवाल करूंगा, आप जवाब दीजिएगा। मन हुआ, हुआ मुस्लिम मन हुम, हम मुस्लिमून मन अंता, अना मुस्लिम मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। सवाल और जवाब मिलकर करेंगे। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। मन हुआ मुस्लिम मन हुम मुस्लिमून। हम मुस्लिमून। मन अंता, अना मुस्लिम। मन अंता अना मुस्लिम। मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। मन अंतुम नहनु मुस्लिमून। ये आपका आइडिया आ गया कि वर्ड मन लगने से ये सवालिया निशान बन गया कि वो कौन है या वो सब कौन है। ऐसे आप जवाब दीजिएगा। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। हुआ मुस्लिम, सही। मन हुम, मन हुम। मन हम मुस्लिमून। मन अंता, मुस्लिम मन अंता। अना मुस्लिम मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। अच्छा, एक और आपने चीज इसमें मार्क की है कि हुआ के साथ जो इसम था वो वाहिद था, और जब हुम हुआ तो वो जमा हुआ, तो उसके साथ जो इसम आया वो भी जमा आया, तो मुस्लिम की जमा मुस्लिमून है। मन हुआ वाहिद है, वन हुम जमा है। हुआ मुस्लिम वाहिद है, हुम मुस्लिमून जमा है। तो आगे हम देखते हैं, इंग्लिश में हमने ये शॉर्टकट देखें, एंड ये जो SMS लिखते हैं तो उसमें यू की बजाय वाई, यू की बजाय यू डाल देते हैं, फोर की बजाय फोर डालते हैं, आर की बजाय आर डाल देते हैं। तो ये तो अभी डेवलप हुए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से मुद्दत पहले पुराने पाक में भी और अरबी ज़ुबान में भी ऑलरेडी ये शॉर्ट है। यानी और, वाओ ज़बर या उसका मतलब और, फा पे ज़बर हो तो मतलब पस, अलिफ पे हमजा हो उसका मतलब क्या। तो ये जो है हम यूज करते हैं जैसे, और ये दूसरे लफ्जों के साथ मिलाते हैं जैसे और ये बार बार आने वाले, इनके दरमियान जगह भी नहीं होती इकट्ठे। जैसे वाह, वह हुआ, वह हुआ कौन क्या है, वाह भी है और प्लस हुआ है, तो उनके दोनों इकट्ठे के तो वाह हुआ। तो वाहुम क्या होगा, वाह के साथ प्लस हम करेंगे तो वाहुम। तो ये वाह इनके साथ ऐड हो रही है, तो ये कि एक वर्ड बन गया, वाह हुआ और वाहुम। इस तरीके से वाह हुआ और वो, वहुम और वो सब, वह अंता और आप, वाना और मैं, वंतुम और आप सब, वनानु और हम सब। तो ये एक, और ये कुरान पाक में बार बार रिपीट होती हैं चीजें, तो ये हम एक दफा सीख लेंगे तो हमें आसानी होगी। मैं सर रिपीट कीजिएगा, वह हुआ और वो,
وهو और वो वह हम और वो सब, وهم और वो सब वह अंता और आप, وأنت और आप वह अना और मैं, وأنا और मैं वह अंतुम और आप सब, وأنتم और आप सब वह नहनु और हम सब. ونحن और हम सब. अब सर भी अरबी हम रिपीट करेंगे 2 टाइम. वह होवा वह हम, वहुवा वहुम वह होवा वह हम, वहुवा वहुम वह अंता व अना, وأنت وأنا वह अंता व अना, وأنت وأنا वह अंतुम व नहनु, وأنتم ونحن वह अंतुम व नहनु. وأنتم ونحن. मैं अरबी बोलूंगा, आप ट्रांसलेशन करेंगे. वह होवा और वो वह हम, और वो सब वह अंता और आप सब व अना, और मैं वह अंतुम और आप सब व नहनु. और हम सब. जज़ाकल्लाह खैर. आगे फा के साथ लेंगे. फा हुआ, फा प्लस हुआ इज फा हुआ, और फा प्लस हुआ फा हुम. तो जैसे वाह हुआ था ऐसे फा हुआ, तो हम इसको करते हैं फा हुआ पस वो, फा हुम पस वो सब, फानता पस आप, फाना पस मैं, फान तो पस आप सब, फनाहनु पस हम सब. मेरे साथ रिपीट कीजिएगा. फा हुआ पस वो, वहुवा बस वो फा हुम पस वो सब, वहुम बस वो सब फानता पस आप, وأنت बस आप फाना पस मैं, وأنا बस मैं अंतुम पस आप सब, وأنتم बस आप सब फनानु पस हम सब. ونحن बस हम सब. हम अरबी जो रिपीट करेंगे दो दो दफा. फा हुआ फा हुम, वहुवा वहुम फा हुआ फा हुम, वहुवा वहुम फानता फाना, وأنت وأنا फानता फाना, وأنت وأنا فأنتم فنحن, وأنتم فنحن فأنتم فنحن. وأنتم فنحن. मैं अरबी बोलूंगा, आप तर्जुमा कीजिएगा. फहुआ बस वो फहुम, वहुम बस वो सब फअंता बस आप फअना, बस मैं फअंतुम बस आप सब फनहनु. बस हम सब. जज़ाकल्लाह खैर. आगे चलते हैं. अब ये क्वेश्चन ये आता है कि ज़मायर तो हैं ये 14 और हम 6 क्यों ले रहे हैं. यानी कि हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु, हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना. ये मुन्नस के हैं. और ये हुआ जो है वाहिद के लिए है, और जो हुमा जो है वो 2 के लिए. मुसन्ना कहते हैं इसे अरबी में. अरबी में जो वाहिद जमा है उसमें 2 चीज़ें हैं. वाहिद है, मुसन्ना है और जमा है. तो ये वाहिद जो है हुआ है, हुमा जो है मुसन्ना है यानी 2, और हुम जो है वो 2 से ज़्यादा. तो इसमें जो 2 वाले हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं, उनको हम अभी नहीं ले रहे. इस तरीके से हुमा भी चला गया और अंतुमा भी चला गया. बाकी रह गया हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु. ये 6 बाकी रह गए. ऐसे जो मुन्नस के सीगे थे उनको भी हमने डिले कर दिया, उनको हम बाद में सीखेंगे. तो वो भी हमारे जो मेन है उसमें शामिल नहीं है. तो ये हमने, ये जो रेड हमने बॉक्स किए, ये हम बाद में सीखेंगे. इनको हम निकाल दिया तो बाकी हमारे पास 14 रह गए. 2 और मुन्नस के सीगे कुरान पाक में बहुत कम आए हैं, क्योंकि जब अल्लाह ताला पूरी इंसानियत से बात करता है तो या अय्युहन नास कहता है. जब मोमन वालों से बात करते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहते हैं, उसमें मर्द और सारे उसमें शामिल होते हैं. और उसके बाद जब ये आएंगे ना, उसे सीखना आसान होगा. तो उसको जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी सीख चुके होंगे, तो इजीली हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे. तो इसलिए इसको हम डिले करें और ज़िंदगी आसान कर रहे हैं, इसे सीखना आसान कर रहे हैं. ये अब जो इस समय जैसे मैंने बताया था, इसमें वाहिद और जमा होती है और मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं. तो ये इंशाल्लाह हम सीखेंगे वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस. इसम क्या है, उसकी निशानियाँ क्या हैं, वो देखेंगे हम. उससे वाहिद से जमा बनाना सीखेंगे. तो जैसे जो यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड 5 ले लेते हैं. मुस्लिम, मोमिन, काफिर, साले, इनको हम देखते हैं. तो हम ये नए अल्फाज यूज़ करें. हल मैंने क्या, क्योंकि डायलॉग में उन्हें यूज़ करनी है. तो जवाब होगा नाम हाँ. तो जब अगर इसका मनफी जवाब होगा तो 2 होंगे इंशाल्लाह. माजी के साथ माँ आएगा और मुजारे के साथ ला आएगा, वो इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे. लेकिन यहाँ पे नाम हाँ. तो इसमें हम देखते हैं, जैसे सवाल है हल अंत बिखैर, क्या आप जो है वो खैरियत से हैं. तो जवाब क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अना बिखैर. नाम अना बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्लाह का शुक्र है मैं खैरियत से हूँ. तो सवाल क्या है, अब जैसे उर्दू में आप अगर ये करें तो आप खैरियत से क्योंकि मैं हाँ मैं खैरियत से हूँ. तो जो आपकी जो है वो अरबी जो अंता है
اور میں ہوں انا. تو جب انتا میں سوال ہوگا تو جواب انا میں ہوگا. جب انتا میں سوال ہوگا تو جواب انا میں ہوگا. یہ چیز یاد رکھنے والی ہے. بس یہ کچھ چیزیں جو ہمیں یاد رکھنی ہے. بس یہ کہ اس کو ہم بلا نہیں سکتے. جب سوال انتا میں ہوگا جواب انا میں ہوگا. جب سوال انتم میں ہوگا تو جواب نحنو میں ہوگا. کیا آپ سب خیریت سے ہیں؟ ہاں ہم سب خیریت سے ہیں. جب سوال انتم میں ہوگا تو جواب نانو میں ہوگا. میں سر ریپیٹ کیجیے گا. انتا انا، أنا انتا انا، أنت أنا انتا انا، أنت أنا انتم نحنو، أنتم نحن انتم نحنو، أنتم نحن انتم نحنو. أنتم نحن. اب سوال ہے حل انتا بخیر، نعم أنا بخير. حل انتم بخیر. نعم أنا بخير. ایک بار پھر جواب دیجیے گا. حل انتا بخیر، نعم أنا بخير الحمد لله. حل انتم بخیر. نعم نحن بخير. جزاک اللہ خیر. آگے ہم آتے ہیں کلمہ. ان جنرل لیتے ہیں. زبان سے جو بھی بامعنی لفظ نکلتے ہیں نا اس کو کلمہ کہتے ہیں. اس میں 3 چیزیں ہیں. اس میں نمبر 1 اسم ہے، نمبر 2 فعل ہے، اور نمبر 3 حرف ہے. تو یہ یاد رکھیے گا. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اور جو منہ سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے اس میں یہ 3 چیزیں شامل ہوں گی. یا وہ اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا، یا تینوں کمبینیشن ہوگا. عربی میں اسم جو ہے اس کا کسی شخص یا جگہ کا نام، کسی ناؤن کے بدلے میں آنے والا، جیسے ہم ہوا یوز کرنے پروناؤن. کسی ناؤن کی تعریف میں آنے والا لفظ جیسے ایڈجیکٹو، جیسے ہم کہتے ہیں مسلمان ایڈجیکٹو. کسی عمل کے کب کیسے اطلاع دینے والا لفظ ایڈورب. اور کسی لفظ کا متعین ہونے والا انٹرجیکشن. یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اسم ہوں گے. اب فعل کیا ہے؟ عمل اور زمانے کو ظاہر کرنے والا ورب. اور حروف کیا ہے؟ 2 جملوں کو جوڑنے والا لفظ یا کسی نون سے مل کر معنی ظاہر کرنے والا لفظ. نون کے بعد میں اس کے ساتھ شامل ہو کے جیسے جو وہ اس سے جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ معنی جنریٹ ہو، تو وہ جو ہوگا وہ حروف ہوگا. انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. کلمہ اسم کیا ہے؟ جو کسی شخص، حیوان، چیز یا جگہ کا نام یا صفت ہو، جیسے محمد، کتاب، شاعر، مکہ، الجنہ، القلم، فاسق، کافر، ناقہ، ناقۃ، بقرۃ، بقرۃ، مسلم، الزباب. تو یہ سارے کے سارے جو اسم ہیں. فعل ناصرہ، اس نے مدد کی. یہ جو فعل ہے اس میں 3 ورڈز ہوتے ہیں. اس میں کبھی کبھی چوتھا بھی آ جاتا ہے، اس کو مزید بھی کہتے ہیں، لیکن منیمم 3 ہوتے ہیں. نصارہ، اس نے مدد کی. آمانہ، وہ ایمان لایا. تہدی، وہ ہدایت تو ہدایت دیتا ہے. عبادہ، اس نے عبادت کی. خالقہ، اس نے پیدا کیا. یقول، وہ کہتا ہے یا کہے گا. قالا، اس نے کہا. صدقہ، اس نے سچ کہا. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. یخلقو، وہ پیدا کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے افعال ہیں. اس کے بعد جو حروف ہے وہ جو ہے وہ جو اسم بھی نہیں ہے اور فعل بھی نہیں ہے، اور لفظوں کو آپس میں ملانے والا ہے. فی، میں، ان، کے، وا اور انا، بے شک، بھی ساتھ، لم نہیں، الا پر، من سے، الا طرف، لی لیے، لا نہیں، لن ہرگز نہیں. اچھا، اس میں ان جو ہے وہ کہ بے شمار دفعہ آتا ہے. انا بے شمار دفعہ. یہ سارے لفظ بہت دفعہ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو ان کو جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے. انشاءاللہ سلائیڈز آپ کو ملیں گی، آپ پہلے بھی مل چکی ہیں، تو ان کو ذرا دھیان سے کہ یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. ابھی ہم لیتے ہیں کہ عام کو خاص کیسے بناتے ہیں. جو عام ہم نے دیکھا جو اسم تھا، جو فعل تھا، تو اس کے اینڈ پہ جو ہے وہ 2 پیش آ رہے ہیں: محمد، کتاب، شاعر. اور یہ جب ہم لیتے ہیں، جیسے ہم لیتے ہیں کتاب، کتاب ہوتا ہے اے بک. کتاب جیسے انگلش میں کہتے ہیں ایک بک یا ایک کتاب، یہ کتابن ہوگا. اگر ہم اس کو خاص بنائیں گے تو اس کے پہلے الف لام لگائیں گے. جیسے انگلش میں ہم دی لگاتے ہیں، دی بک، وہ خاص کتاب ہو جاتی ہے. ایسے الف لام نکالیں گے تو یہ خاص چیز ہم کہیں گے الکتابو. اب الکتاب نہیں ہوگا، الکتابو. کیوں کہ دی اے بک تو نہیں ہو سکتا نا. تو ایک جب ڈسپیئر ہو جائے گا تو 2 پیش جو ڈسپیئر ہو جائیں گے، ایک پیش. جیسے الف لام لگایا تو 2 پیش میں ایک پیش باقی رہ گیا. تو کتابن کی بجائے کیا آ گیا؟ الکتابو. تو یہ ہم آگے اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں. جیسے مومنن، مومنن ایک کلاس ہے، مومن کی کلاس، اس کے جو اسم ہے.
لیکن اگر ہم یہ ہمارے سامنے 230 مرتبہ جو ہے، اب یہ بیضوی شکل میں جب بھی جو نمبر آئے گا وہ ہمیں یہ بتائے گا یہ قرآن پاک میں کتنے مرتبہ آ رہا ہے، کہ ہمارے نالج میں اضافہ، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ورڈز کی کتنی اہمیت ہے، کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے قرآن پاک میں۔ ہم شروع کرتے ہیں پہلے سے، مسلمن، اس کی جو خاص بنائیں گے تو الف لام لگائیں گے، المسلم، مومن، المومن، صالح، الصالح، کافر، الکافر، مشرک، المشرک۔ اب میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، میں اس میں بولوں گا، آپ خاص بنائیں گے، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک۔ ایک بار پھر ریپیٹ کریں گے، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک۔ تبھی ہمارے سامنے آیا کہ جو اسم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ 2 پیش آتے ہیں اینڈ پہ، یا الف لام پہلے آتا ہے تو وہ جو ہے وہ اسم بن جاتا ہے۔ اب جب کہتے ہیں جمع بنانا ہے تو جمع بنانے کے لیے اسم کے اینڈ پہ واو نون اور یا نون لگاتے ہیں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ واو نون کب لگاتے ہیں اور یا نون کب لگاتے ہیں؟ جب مسلم لیتے ہیں تو اس کو جب جمع بنائیں گے تو مین پہ ایک پیش ڈراپ ہوگا، مسلمون بنے گا، مسلمون۔ اور یہ اس کو کہتے ہیں جمع سالم، جو رول کے تحت جمع آتی ہے اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ اب یہ ورڈ مسلمن بھی آتا ہے، مسلمین بھی آتا ہے، لیکن جمع جو ہے اس کی مسلمین ہوگی۔ مسلمان ہوگا اس کی جمع مسلمین ہوگی، یا نون لگے گا، مسلمین ہوگا تو اس کی جمع بھی مسلمین ہوگی، یا نون لگے گا۔ تو یہ مینی دونوں کا سے ہے، ایک سے زیادہ مسلمان، لیکن یہ جو جس کے اوپر 2 پیش ہیں یہ سبجیکٹو فارم ہے، کرنے والا۔ جس کے اوپر 2 زبر ہیں یہ آبجیکٹو فارم ہے، جس پہ اثر پڑا۔ اور یہ 2 زیر ہیں، یہ اس صورت میں اس سے پہلے اگر کوئی پراپوزیشن آ جائے تو پھر یہ اس کی جر کی حالت سے اس کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، یہ چیز صرف یاد رکھیے گا کہ مسلمون اگر 2 پیش ہوں تو واو نون لگے گا، 2 زبر یا 2 زیر اینڈ پہ ہوں تو صرف یا نون لگے گا۔ تو اس میں ہم جب پریکٹس کریں گے تو ہم کہیں گے مسلم کی جمع کیا ہے، تو ہم کہیں گے مسلمون یا مسلمین۔ ہم نہ 2 پیش لگائیں گے، نہ 2 زبر لگائیں گے، نہ 2 زیر لگیں گے۔ اگر مسلمون ہے تو ہمیں پتہ کہ اس پہ 2 پیش ہیں، اگر مسلمین ہے تو اس کا مطلب کہ اس پہ یا 2 زبر ہیں یا 2 زیر ہیں، سچویشن کے مطابق ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے۔ پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ ورڈ ہے جا مسلمن، ایک مسلمان آیا، یہ سبجیکٹو فارم ہے، ایک مسلمان آیا، یہ سبجیکٹو فارم ہوگی۔ اور ایک میں منٹ آپ سے اجازت لوں گا صرف، جی۔ جا مسلمون، ایک مسلمان آیا، 2 پیش لگے ہوئے میم کے اوپر، اور یہ سبجیکٹو فارم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرنے والا، فاعل۔ اس کے بعد یہ ہے کہ را زید مسلم، زائد نے دیکھا ایک مسلمان کو، زائد نے دیکھا ایک مسلمان، دیکھنے والا زائد ہے، زائد پہ 2 پیش لگے ہوئے ہیں، اور جس کو دیکھا ہے وہ مسلمان ہے تو آبجیکٹو ہے، یہ مفعول ہے جس کو کہتے ہیں مفعول، تو اس کے اوپر 2 زبر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ را زید، اس میں ایک سبجیکٹ بھی ہے اور ایک آبجیکٹ بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ را فعل ہے، زائدن جو ہے وہ فاعل ہے، اور مسلمن جو ہے وہ مفعول ہے۔ تو را زید مسلمن، تو مسلمن پہ 2 زبر آئیں گے آبجیکٹ ہونے کی وجہ سے۔ پھر پراپوزیشن ہے، سمع سنا، زیدن زائد نے، من سے، مسلمین مسلمین سے، زائد نے سنا ایک مسلم سے، تو مسلمین من کی وجہ سے 2 زیر آ گئے۔ اب یہ 2 پیش تھے کیونکہ سبجیکٹو فارم تھی، 2 زبر تھے آبجیکٹو فارم تھی، من پراپوزیشن آ گئی، اس کی وجہ سے جو 2 پیش تھے وہ 2 زیر میں چینج ہو گئے۔ جہاں پراپوزیشن ہوئے گی اس کے اگلا ورڈ کے نیچے زیر آئے گی، ایک زیر آئے گی، 2 زیر آئے گی، سچویشن کے مطابق۔ تو یہ جو ہے نا ایک ایڈیشنل انفارمیشن آپ پاس آ گئی۔ اب یہ مسلم کو ہم جمع بناتے ہیں، اس میں یہ مسلم بھی، مسلمون بھی ہو سکتا ہے، مسلمین بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ جمع کیا ہوگی؟ مسلمون مسلمین۔ مومن کی جمع کیا ہوگی؟ مومنون مومنین۔ صالح کی جمع کیا ہوگی؟ صالحون صالحین۔ کافر کی جمع کیا ہوگی؟ کافرون کافرین۔ مشرک کی جمع کیا ہوگی؟ مشرکون مشرکین۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا جی، مسلم مسلمون مسلمین، مسلمون مسلمین، مومن مومنون مومنین،
مومن مومنون مومنین صالح صالحون صالحین صالح صالحون صالحین کافر کافرون کافرین کافر کافرون کافرین مشرک مشرکون مشرکین مشرک مشرکون مشرکین جزاک اللہ خیر اب اس کو ہم جو ابھی پڑھا اس کو سمرائز کر لیتے ہیں کہ جو اسم ہے اس کی نشانی ہے کہ اس سے پہلے الف لام آئے گا ال یا آخر میں کیا ہوگا دو پیش ہوں گے دو زبر ہوں گے دو زیر ہوں گے جب جمع میں آئیں گے تو واو نون آئے گا اور یا نون آئے گا آگے الف تا لکھا ہوا ہے یہ مؤنث کے لیے ہے جب مسلمہ ہو تو اس کی جمع مسلمات آئے گی آگے ہم پڑھیں گے تو المسلم مسلمن مسلمن مسلمین مسلمون مسلمین یہ جو واحد ہے وہ یہ خاص ہے وہ عام ہے تو اس کی جمع ہے اور پھر اس کا مؤنث ہے تو نشانی کیا ہے کہ اسم سے پہلے الف لام آئے تو اسم ہے اگر تنوین اس کو تنوین کہتے ہیں دو پیش دو زبر اس کو کہتے ہیں تنوین اگر یہ اینڈ پہ آئے تو پھر اسم ہے اگر اس کے پیچھے واو نون اور یا نون ہو تو وہ اسم ہے اگر الف تا ہو تو اسم ہے تو ہم اس میں آلریڈی ہم نے اس کو پڑھا تھا دوبارہ پڑھ رہے ہیں ہم مسلم کو اور ہوا کو جمع کر رہے ہیں ہوا مسلم وہ ایک مسلمان ہے ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں انت مسلم آپ مسلمان ہیں انا مسلم میں مسلمان ہوں انت مسلمون آپ سب مسلمان ہیں نانو مسلمون ہم سب مسلمان ہیں ہم نے اسم کو اور ضمیر کو اکٹھا کیا اس میں ہم نے کیا کیا ہے ضمیر اور اسم کو اکٹھا کیا ویسے ریپیٹ کیجیے گا وہ مسلم وہ ایک مسلمان ہے وہ مسلم وہ ایک مسلمان ہے ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں انت مسلم آپ مسلمان ہیں انت مسلم آپ مسلمان ہیں انا مسلم میں مسلمان ہوں انا مسلم میں مسلمان ہوں انت مسلمون آپ سب مسلمان ہیں انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں نان مسلمون ہم سب مسلمان ہیں نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں یہ ہم ریپیٹ کریں گے عربی کو ہوا مسلم ہم مسلمون مسلم مسلمان ہیں پھر عربی کو ہوا مسلم ہم مسلمون مسلم ہم مسلمون انت مسلم انا مسلم انت مسلم انا مسلم انت مسلم انا مسلم انت مسلم انا مسلم انت مسلمون نحن مسلمون انتم مسلمون نحن مسلمون انت مسلمون نحن مسلمون انتم مسلمون نحن مسلمون اب ڈائلاگ دیتے ہیں کہ حل ہوا مسلم کیا وہ مسلمان ہے جواب کیا ہوگا نام ہوا مسلم ہاں وہ مسلمان ہے پھر سوال ہے حل ہم مسلمون کیا وہ سب مسلمان ہے جواب ہوگا نام ہم مسلمون ہاں وہ سب مسلمان ہے پھر سوال ہوگا حل انت مسلم کیا آپ مسلمان ہے جواب ہوگا نام انا مسلم ہاں میں مسلمان ہوں پھر سوال ہوگا حل انت مسلمون کیا آپ سب مسلمان ہیں جواب ہوگا نام نان مسلمون ہاں ہم سب مسلمان ہیں ویسا ریپیٹ کیجیے گا میں سوال کروں گا آپ جواب دیں گے حل ہوا مسلم نحن مسلمون حل ہم مسلمون نحن مسلمون حل انت مسلم نحن انا مسلم حل انت مسلمون نحن مسلمون یہ ہم نے الحمدللہ یہ پہلے دیکھ لیا تھا کہ آخر کی جو حرکات ہے نا دو پیش دو زبر دو زیر کہ بجائے ہم صرف جب سادگی کے لیے کیا گے مسلم مومن صالح کافر مشرک ہم اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے یہ اس میں جو ہے میں 1 منٹ آپ سے لینا چاہوں گا